یہ موجودہ حالات جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی انسانیت ہے، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم لوگ بھی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے دل پسیج رہے ہیں کہ کیا ایک ایسا قتل عام شاید اس کی مثال ملنی مشکل ہو کہ اس طرح بے دردی سے، درندگی سے بچوں کو، عورتوں کو، ہسپتالوں کو، ایمبولینسوں کو اور جان بچا کر باہر نکلنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے، لیکن اس واقعے نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ ایسا ننگا کر دیا ہے کہ اب خود امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مغربی ملکوں میں جو ذرا بھی جن کے اندر انسانیت ہے، وہ بازاروں پر آ کر، سڑکوں پر آ کر ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ خود یہودی، وہ یہودی جو اصل یہودی ہیں، یہ تو صہیونی ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو یہودیوں کے اندر پیدا ہوا، ورنہ جو اصل یہودی ہیں وہ بھی جا کر احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اللہ نے ننگا کر دیا اس کو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس میں بھی یہ تین باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں: اپنی سی کوشش اور اللہ تعالی سے دعا، اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ پہلی کام جو ہے کہ یہ در حقیقت ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو بھائی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ ایک عام مسلمان، اس کا کام یہی ہے کہ جو اس کے بس میں ہو ان کو مدد پہنچانا، وہ مدد پہنچائے، اور وہ چاہے جانی مدد ہو چاہے مالی مدد ہو، وہ پہنچائے۔ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ان کے لڑائی میں ان کو مدد پہنچائیں، اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب کسی مسلمان خطے پر حملہ ہو تو الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب کے ملک ہیں ان پر، اور اس کے بعد ان کے بعد، اس کے بعد جو قریب ہیں ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے تحت ہونی چاہیے، جس سے ان کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اگر مجھ جیسا ایک عام آدمی وہ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر وہاں چلا جائے اور جا کر جنگ میں، تو ان کے لیے بجائے فائدہ پہنچنے کے اس کو ہتھیار چلانا آتا نہیں، مواقع کا پتہ نہیں، وہ جا کر ان کے لیے ایک بلائے بے درما بن جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ لیکن جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس جنگی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں، ان کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی مدد کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور جو نہیں کرتے، تو جو جس میں یہ طاقت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کریں، اور ساتھ ساتھ جو مدد ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہوں وہ پہنچائیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اب کئی بہت سی تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں اور جمع ہو رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے، اگرچہ پہنچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ متعدد تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ کچھ تھوڑی سی خدمت ہم نے بھی اس سلسلے میں
کی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ.